پولٹری ایڈوائزر کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ میرا نام نجم ہے اور پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو دھوئیں کے نقصانات سے بات کا آغاز کیا تھا، مگر وہ بات اس وقت نامکمل رہ گئی تھی۔ آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب بھی چوزہ شیڈ میں اتارا جاتا ہے تو شیڈ کو پہلے سے گرم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑے فارموں پر گیس بروڈرز استعمال کیے جاتے ہیں، الیکٹرک بروڈرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں دھواں پیدا نہیں ہوتا، مگر آگ جلنے کی وجہ سے شیڈ میں اگر وینٹیلیشن بہتر نہ ہو تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو سانس لینے میں مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان میں زیادہ تر بروڈنگ شیڈز اوپن سائڈڈ ہوتے ہیں اور ان کو گرم رکھنے کے لیے لکڑی اور کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ فارموں پر چھوٹے چھوٹے کنستروں میں پہلے کوئلہ جلا کر شیڈ سے باہر جلایا جاتا ہے اسے، اور جب اس میں سے دھواں نکلنا ختم ہو جاتا ہے تو وہ شیڈ میں لا کر انہیں رکھا جاتا ہے مختلف مقامات پر۔ کچھ شیڈوں میں بڑے ڈرموں کو انگیٹھے کی شکل دے کر اس میں لکڑی کے ٹکڑے جلائے جاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ایسا ہی ایک شیڈ دکھایا گیا ہے جس کے ڈرم میں بنی ہوئی انگیٹھی میں لکڑی جلائی جا رہی ہے، جس کا دھواں شیڈ میں جمع ہو رہا ہے۔ باہر چونکہ سردی ہے اور سرد ہوا ہے، اس لیے شیڈ کو اچھی طریقے سے بند کیا گیا ہے، کسی حد تک ایئر سیلڈ ہے یہ۔ لیکن فارمر کو شاید یہ احساس نہیں ہے، سردی سے چوزوں کو ہونے والے نقصان سے ہی بچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہیں دھوئیں سے بھی بچانا تھا۔ یہ دھواں کرتا کیا ہے؟ یہ سانس کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں جمتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ چوزے سست ہو کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے تندرست چوزے ان کو کچل کر مار دیتے ہیں۔ بیمار چوزوں کو ظاہری بات ہے سردی محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ کر گرمائش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں بھی بہت سے چوزے دب کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے پہلے ہفتے میں اموات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ کاربن جو سانس کی نالی اور پھیپھڑوں میں جمع ہو گیا ہوتا ہے، اس کے زہریلے اثرات چوزوں کی صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں اور ان کو دیگر بیماریاں بھی پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ آنفلائٹس کا ہے، جس میں چوزے کی اندر موجود زردی کے جذب ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ وہ زردی جو ابتدائی دنوں میں چوزوں کو طاقت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اس کے جذب نہ ہونے سے چوزہ ابتدائی دنوں میں ہی کمزور رہ جاتا ہے۔ اس کی یہ کمزوری اس کی پوری اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ برائلر چوزے وزن نہیں لیتے، ان کے فلاک ان ایون ہو جاتے ہیں اور فارمر فیڈ پر الزام دھر دیتا ہے۔ لیئر مرغی کا فلاک بھی ان ایون ہو جاتا ہے تو اس کی میچورٹی کا لیول متاثر ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کچھ مرغیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں جو صحت مند ہوتی ہیں، اور کچھ دیر سے میچور ہوتی ہیں جو کسی حد تک بیمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ فلاک کا پیک پروڈکشن لینے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ فارمر لیئر چوزے کی بریڈ پر اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں، یا اس دوران دی ہوئی فیڈ پر، جبکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ چوزے جو دھوئیں کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں،
ان کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور ان کے نتائج بھی بہتر ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پہلے 4 ہفتوں میں ہونے والی یہ غلطی فارمر کے معاشی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ برائلر چوزوں کا مطلوبہ وزن نہیں ملتا، FCR زیادہ آتی ہے، اور لیئر چوزوں کی ابتدائی نشو و نما بہتر نہ ہونے کے سبب بعد میں ان سے انڈوں کی پیداوار بھی کم ملتی ہے، اس کی پیک پروڈکشن نہیں آتی۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چوزوں کی اموات کے سبب فارمر جو ہوتا ہے وہ اومفیلائٹس کے لیے ادویات دینا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلاک کے پیداواری اخراجات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دوائیں اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ تازہ ہوا سے ملنے والی آکسیجن کی قیمت پر چوزوں کو گرمی فراہم کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ شیڈ میں دھواں کسی بھی صورت میں جمع نہ ہونے دیں۔ اچھا فارمر، اچھا فارم مینیجر وہ کہلائے گا جو شیڈ کا ٹیمپریچر 90 سے 95 ڈگری فارنہائٹ پر برقرار رکھے اور شیڈ میں تازہ ہوا کی آمد و رفت بھی متاثر نہ ہونے دے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم ان بیماریوں کا ذکر کریں گے جو پہلے 4 ہفتے میں چوزے کے فلاکوں کو تنگ کرتی ہیں اور بیماری کا اور فائنانشل لاسز کا سبب بنتی ہیں۔